जस्तजू में आज से हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जहां हम तारीख़ के गुमशुदा औराक में झांकने की कोशिश करेंगे। आज हम इमरान खान और नियाज़ी ख़ानदान की तारीख़ जानने से इस अमल का आगाज़ कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियाज़ी ख़ानदान की तारीख़ क्या है, खड़क सिंह कैसे नियाज़ियों के हाथों इबरतनाक शिकस्त से दोचार हुआ, क्या नियाज़ियों ने अंग्रेज़ों की वफ़ादारी करके ज़मीनें, इनामात और अलक़ाबात हासिल किए। नियाज़ियों की कई सदियों पर मबनी तारीख़ में इमरान खान का ख़ानदान कहाँ गुम रहा और क्या इमरान खान मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए। उनके दादा अज़ीम खान नियाज़ी कितने बड़े जागीरदार थे। मियाँ वाली के 2 डॉक्टर, 2 अज़ीम खान नियाज़ी में से कौन इमरान खान के दादा थे और क्या उन्होंने तहरीक आज़ादी में कोई किरदार अदा किया था। मियाँ वाली में नियाज़ी ख़ानदान के विरासती धर पर क्यों नवाज़ शरीफ के बड़े बड़े बैनर्स आवेज़ा हैं और इमरान खान को क्यों अपने ख़ानदान को लेकर मुगालता होता है और वो अक्सर अपने दुधियाली यानी पैटर्नल रिलेटिव्स को लेकर गलत बयानी करते हैं। ये पाकिस्तान के सियासतदान सीरीज़ की पहली किस्त है, तो आइए इमरान खान की तारीख़ शुरू करते हैं। सुपरस्टार एक ऐसी टर्म है जो इन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। दुनिया भर में नज़र दौड़ाएं तो हमें माइकल जैक्सन, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार नज़र आते हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए उनके चाहने वाले कई दिन तक सड़कों पर मौजूद रहते थे। लेकिन अगर पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो आपकी नज़र में वो कौन सा नाम हो सकता है जिसे पाकिस्तानी अवाम ने सुपरस्टार का दर्जा दिया, तो वो सिर्फ इमरान खान है। 362 विकेटें, 3807 रन्स बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर शौकत खानम के लिए अवाम के सामने झोली फैलाई तो दिसंबर 1994 यानी हॉस्पिटल के इफ्तिताह तक चाहने वालों ने $15 मिलियन की इमदाद दे डाली। जवानी को ऐसा एंजॉय किया कि दुनिया की खूबसूरत और अमीर तरीन ख़वातीन से दोस्तियाँ की, शादी की तो दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदान की अपने से कई साल कम उम्र तरीन लड़की से। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इमरान खान अपने रिश्तेदारों को लेकर यानी नियाज़ी ख़ानदान को लेकर मुसलसल गलत बयानी या अगर हम हुस्न ज़न से काम लें तो वो मुगालते का शिकार क्यों रहते हैं। मेरे रफ़ीक कहा करते थे कि हर इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है। इमरान खान की ज़िंदगी की कहानी, उनके बचपन, जवानी, मुआशके, क्रिकेट, समाजी और सियासी कारनामों को समझने के लिए हमें वहीं से आगाज़ करना पड़ेगा जहां से इमरान खान की ख़ानदानी तारीख़ शुरू होती है। इमरान खान की अब तक 60 सवाने हयात मंज़िराम पर आ चुकी हैं। 1975 में शाया होने वाली उनकी किताब वेस्ट एंड ईस्ट से लेकर 2011 में शाया होने वाली मैं और मेरा पाकिस्तान तक किसी किताब में उन्होंने कभी अपने वालिद के ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग का ज़िक्र नहीं किया, किसी कज़न का नाम नहीं लिखा, बल्कि हमेशा अपने ख़ानदान का ज़िक्र करते हुए अपने ननियाल का ज़िक्र किया। नाना के भाई, खालू के बेटे, वालदा की बहनें, उनके मामू। इमरान खान के पैटर्नल रिलेटिव्स का हमेशा से ये शिकवा रहा है कि इमरान खान उनसे बेइतनाई बरतते हैं। अपने चचा ताया के बेटों की वफ़ात पर उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत तो दूर की बात, उनसे अफसोस तक करने नहीं गए। अहमद ज़मान खान जो उनके नाना के भाई थे, कभी अपनी ख़ानदानी बरतरी ज़ाहिर करने के लिए उन्हें अपने दादा के भाई बताते हैं, कभी दुधियाल से कोई नामालूम जर्नल निकाल लाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमरान खान ऐसा क्यों करते हैं। इस नुक्ते को समझने के लिए उनकी अपनी 1988 में शाया होने वाली किताब इमरान खान ऑल राउंड व्यू का जायज़ा लेते हैं। वो लिखते हैं, मेरे वालिद का नियाज़ी कबीला उस वक्त बर्रे सगीर आया जब 12वीं और 13वीं सदी आपने जहन में रखना है में लोधी पठानों की हुकूमत थी।
मगर 23 साल बाद जब 2011 में इमरान खान की अब तक की आखिरी सवाने हयात मैं और मेरा पाकिस्तान मार्केट में आई तो इसमें उनका कहना था, मेरे वालिद का नियाज़ी कबीला 15वीं सदी में अफ़गान फ़ातहीन के साथ इस सरज़मीन में वारिद हुआ। यानी 23 साल में खान साहब अपने ख़ानदान की तारीख़ में तकरीबन 2 सदियों की डंडी मार चुके हैं। नियाज़ियों की अक्सरियत अब भी मियाँ वाली में आबाद हैं। मेरी वालदा के बरकी ख़ानदान में अब करीबी रिश्तेदार ही एक दूसरे को जानते हैं। नियाज़ियों की बात दूसरी है। दूर दराज के रिश्ते भी ज़हनी तौर पर एक दूसरे के करीब ही होते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं और रब्ते बाहम बरकरार रखते हैं। मैं कितने ही अजनबी नियाज़ियों से मिलता हूँ, उंगलियों पर हिसाब लगाकर वो मुझे बता देते हैं कि तुम्हारे दादा के परदादा से हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ किस तरह बनता है। देहातों में ख़ानदानी रिश्ते शहरों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। यहाँ पर इमरान खान हमें देहातों के रिश्तों की बात बता रहे हैं और नियाज़ी ख़ानदान के इत्तेहाद की बात बता रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत कि हम साहिब किताब की बात से इख्तलाफ करें। सो हम गैर ज़रूरी बहस में पड़े बगैर उनकी आखिरी किताब में लिखी बात को ही दुरुस्त मान लेते हैं। लेकिन मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि शेर शाह सूरी के आर्मी चीफ हैबत खान नियाज़ी इमरान खान के जद्दे अमजद थे और वो हैबत खान नियाज़ी की 5वीं नस्ल में से नवासे हैं। लेकिन इमरान खान ने आज तक कभी ये दावा नहीं किया कि वो हैबत खान नियाज़ी के ख़ानदान से हैं। दरअसल शेर शाह सूरी की फ़ौज में 2 बड़े जर्नैल थे, एक ईसा खान नियाज़ी, दूसरे हैबत खान नियाज़ी। अक्सर ये मुगालता होता है कि ये दोनों भाई थे, जबकि ऐसा नहीं है। 1832 में शाया होने वाली ग़ुलाम हुसैन खान की किताब सय्यारुल मुताखिरीन के मुताबिक हैबत खान नियाज़ी इस्लाम शाह सूरी के सामने तस्लीम खम होकर दिल्ली वापस चले गए। शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद नियाज़ियों ने इक़्तिदार की जंग में भरपूर शिरकत की और हैबत खान नियाज़ी अपने साथियों समेत कश्मीर में मारे गए, जबकि ईसा खान नियाज़ी कमाऊं मौजूदा हिमाचल प्रदेश चले गए। मुग़ल बादशाह हुमायूं दिल्ली फ़तह करने निकला तो नियाज़ियों ने उसकी भरपूर आनत की, जबकि रंजीत सिंह के दौर में नियाज़ियों के मरकज़ ईसा खेल को पंजाब में शामिल कर लिया गया। सिखों के साथ नियाज़ियों की अनबन रही, इस हवाले से एक बहुत तारीख़ी वाक़या आपको सुनाता हूँ। 1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद खड़क सिंह हुक्मरान बना। वो रियासत के सफ़र पर निकला तो ईसा खेल के करीब सिखों वाला कोट के मकाम पर उसने डेरे डाले हुए थे। जुमे का दिन था। खड़क सिंह दोपहर को केलूला कर रहा था जब अज़ान की आवाज़ से उसके आराम में खलल पड़ा। बादशाह वक्त और खड़क सिंह जैसा जालिम हुक्मरान तो उसने फ़ौरन हुक्म दे दिया कि इस गुस्ताख मोज़न को पकड़ कर लाया जाए। मगर दूसरी तरफ भी नियाज़ी थे। जब खड़क सिंह के फ़ौजी उसे गिरफ़्तार करने गए तो नियाज़ियों ने इन फ़ौजियों को मार डाला। खड़क सिंह को जब इस तौहीन की इत्तला मिली तो गुस्से में पागल हो गया। उसने नियाज़ियों के पास कासिद भेजा कि या तो कातिलों को मेरे हवाले कर दो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। नियाज़ियों के सरदार आलम खान ने कासिद को जवाब दिया कि तुम्हारे सिखों का कातिल ईसा खान नियाज़ी है। इस पैगाम का मतलब ये था कि ये कत्ल हमारी कौम ने मिलकर किए हैं। ये ऐलान जंग था। खड़क सिंह ने अपना रियासत का दौरा फौरी तौर पर मंसूख किया और लाहौर वापस आ गया ताकि फ़ौज तैयार करे और अपनी बेइज्जती का बदला ले। जल्द ही वो अपनी फ़ौज के साथ दरियाए सिंध पार करके ईसा खेल की तरफ जा रहा था। मगर जब वो ईसा खेल पहुंचा तो उसे बस्ती खाली मिली। सारे पठान पहाड़ों पर जा चुके थे। मगर खड़क सिंह ने अपनी आदत से मजबूर खाली घरों पर धावा बोला, वहाँ पर लूट मार की और उसके बाद नियाज़ियों से मुकाबला करने के लिए पहाड़ों का रुख किया। लेकिन जब वो पहाड़ों की तरफ गया तो एक्चुअली ये नियाज़ियों की फील्ड ऑफ ग्राउंड थी, ये नियाज़ियों का मैदान था। तो खड़क सिंह बहुत कोशिश के बावजूद कोई रखना ना ढूंढ पाया। वो जब भी हमला करता नियाज़ी उसको इस तरह का जवाब देते कि उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई दिन की कोशिशों के बाद आखिर खड़क सिंह की जो अकलियत थी, जो अकल थी, वो काम करने लगी और उसके गुस्से को थोड़ा सा सुकून मिला कि यहाँ पर जीत नामुमकिन है क्योंकि हम ज़मीन पर हैं, नियाज़ी ऊपर पहाड़ों पर हैं और उनको मालूम है कब कौन सा हमला करना है। तो खड़क सिंह नाकाम वापस लाहौर आ गया। उसका इरादा था
کہ وہ دوبارہ نیازیوں پر حملہ کرتا، لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور وہ 1 سال بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیازیوں سے ہونے والی ہار نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا اور اس بے عزتی اور لوگوں کی زبانوں کی وجہ سے اسے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ سکھوں کے ساتھ نیازیوں کی عداوت چلتی رہی تاکہ انگریزوں نے سکھوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے لاہور میں ریزیڈنسی قائم نہ کر لی۔ انگریزوں نے نیازیوں کو ضبط جائیداد واپس دلوائی، دونوں میں مثالی تعلق قائم ہوا، جس کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ جب ملتان پر انگریزوں نے دیوان ملراج پر چڑھائی کی تو نیازیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں نیازیوں نے انگریزوں کی وفاداری میں ہر حد پار کر دی۔ شیر خان نے پیشگی روپے لیے بغیر انگریز ڈپٹی کمشنر کو اپنی خدمات پیش کی۔ تحریک آزادی کو ناکام بنانے کے بعد سرفراز خان کو خان بہادر کا خطاب ملا، جاگیر، نقد انعام اور سالانہ وظیفہ بھی دیا گیا۔ انگریزوں کی وفاداری میں سبقت لے جانے کے لیے عیسیٰ خان نیازی اور کالا باغ کے نیازی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کیا کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دلی کے لال قلعہ کی حفاظت انگریزوں نے عیسیٰ خیل کے نیازیوں کو سونپی، جس سے کالا باغ کے نیازیوں نے تھوڑا احساس کمتری محسوس کیا، تو انہوں نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ عیسیٰ خیلیوں نے دلی میں سادات کے کان اور گلے کاٹ کر زیورات ہتھیائے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی۔ جنگ آزادی کے بعد نیازی جو پہلے بھی انگریزوں کے بہت قریب تھے وہ انگریزوں کے لاڈلے بن گئے، اور خاص طور پر عیسیٰ خیل کے نیازی میاں والی کے سب سے معزز خاندان بن گئے۔ ان کے پاس جاگیروں، انعامات، القابات اور سالانہ وظیفوں کی بارش ہونے لگی۔ عمران خان کے خاندان کی بات کی جائے تو ان کا تعلق نیازیوں کے قبیلہ بلو خیل کی شاخ شرمان خیل سے ہے۔ ان کو شرمن خیل بھی کہا جاتا ہے۔ نیازیوں کی جو مختصر سی تاریخ ہم نے آپ کے گوشے گزار کی، اس میں کہیں پر بھی عمران خان کے خاندان کے کسی بزرگ کا نام سامنے نہیں آتا، جس کا واضح طور پر مطلب یہی ہے کہ عمران خان کے بزرگ حکومتیں بنانے میں شامل نہیں تھے اور گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ عمران خان کے خاندان کے بارے میں ہمیں بس یہی معلوم ہو سکا ہے کہ ان کے پردادا کا نام فتح خان نیازی تھا۔ وہ میاں والی کے رہنے والے تھے، گمنام انسان تھے۔ ان کے بارے میں خاندان کے لوگوں تک کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا تفصیلی تعارف کیا تھا، بس یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک شریف النفس انسان تھے اور زمینداری کرتے تھے۔ عمران خان کے دادا ڈاکٹر عظیم خان نیازی کو لے کر بھی بہت سے جھوٹ پھیلائے گئے، بہت پراپیگنڈا کیا گیا کہ وہ تحریک آزادی میں بڑے فعال رہے، بڑے مسلم لیگی رہنما تھے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ در حقیقت ڈاکٹر عظیم خان نیازی ایک لائق انسان تھے۔ انہوں نے اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی، MBBS ڈاکٹر بنے، جلندھر سے ڈاکٹری پڑھی اور کئی سرکاری ہاسپٹلز میں خدمات سر انجام دیتے رہے، لیکن پاکستان کی آزادی کی تحریک میں ان کے کسی بھی فعال کردار کا ذکر نہیں ملتا۔ تو پھر وہ ڈاکٹر عظیم خان نیازی کون ہیں جو میاں والی سے تحریک آزادی میں پیش رہے؟ تو آپ کو یہ بات حیران کرے گی کہ میاں والی میں ایک اور ڈاکٹر تھے جن کا نام بھی عظیم خان نیازی تھا، لیکن یہ عظیم خان نیازی خنکی خیل تھے، جبکہ عمران خان کے دادا عظیم خان نیازی شرمن خیل تھے۔ میاں والی میں عظیم منزل ہے جس پر واضح طور پر خنکی خیل ہاؤس اور اس کے نیچے ڈاکٹر عظیم خان نیازی گولڈ میڈلسٹ لکھا ہوا ہے۔ تو تحریک انصاف سے محبت کرنے والے اکثر اس گھر کو عمران خان کے خاندان سے منسوب کرتے ہیں اور یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کے دادا کا گھر ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر عظیم خان نیازی یعنی عمران خان کے دادا نے جو گھر بنایا تھا وہ میاں والی کے شرمن خیل محلہ میں ہے۔ اور اب قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ عمران خان جو اپنے جلسوں میں، اپنے بیانات میں روز نواز شریف کے چور، ڈاکو اور لٹیرے ہونے کا منجن بیچتے ہیں، اور ان کا سیاست کا سب سے بڑا جو سٹینڈ ہے وہ شریف خاندان کے خلاف ہے، تو ان کا جو میاں والی میں یہ وراثتی گھر ہے وہاں پر آج نواز شریف اور شہباز شریف کے بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں جو PTI کے سپورٹرز کا منہ چڑھاتے ہیں۔ یعنی عمران خان جن لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں انہی کی مسلم لیگ نون کا دفتر میاں والی میں عمران خان کے دادا کے وراثتی مکان میں بنا ہوا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکان عمران خان کے چچا زاد بھائی انعام اللہ نیازی کی وراثت میں آیا ہے اور ان کے پاس اس گھر کا قبضہ ہے۔ ڈاکٹر عظیم خان نیازی خنکی خیل کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ وہ تحریک آزادی کے کارکن قائد اعظم کے ساتھی تھے اور عمران خان کی وجہ سے انہیں ان کا اصل مقام نہیں مل پایا کیونکہ میاں والی سے باہر رہنے والے پاکستانی انہیں عمران خان کا دادا سمجھتے رہے اور ان کے کارناموں کو عمران خان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ عظیم خان نیازی خنکی خیل ضلع میاں والی سے مسلم لیگ نون کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ آپ اس سے ان کا سیاسی قد کاٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے قریبی ساتھیوں میں مولانا عبدالستار نیازی، ممتاز دولتانہ، امیر عبداللہ خان روکڑی، نصر اللہ شرمن خیل اور غلام حسین ڈھانڈلہ جیسے قدور نام شامل تھے۔ انگریز دور میں میاں والی میں ڈاکٹر عظیم خان خنکی خیل کا کارنامہ ایک ایسا روح پرور کارنامہ ہے، تحریک آزادی کا حصہ ہے جو آج بھی بڑے بزرگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے ڈاکٹر عظیم خان نیازی کی سربراہی میں ایک جلوس ڈی سی آفس گیا۔ جلوس ڈنڈوں کلہاڑیوں سے مسلح تھا۔ ہزاروں کا ہجوم دیکھ کر انگریز ڈی سی باہر نکلا اور اس نے ڈاکٹر محمد عظیم خان سے کہا کہ میں گولی کا آرڈر دے دوں گا، فوراً اس ہجوم کو منتشر کرو، جس پر تحریک آزادی کے مجاہد نے جواب دیا کہ تم گولی کا آرڈر کرو تو میرے ساتھ یہ مشتعل ہجوم تمہاری ٹکا بوٹی کر دے گا۔ یہ بات سن کر ڈی سی کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا کر ایک طرف ہو گیا۔ ڈاکٹر عظیم خان نیازی ڈی سی آفس کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے یونین جیک کو اتار کر اسے جلا دیا۔ اسی رات کو ڈاکٹر عظیم خان نیازی کو جھنڈا جلانے کے جرم میں انگریز حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ ضلع میاں والی میں نیازیوں کا رجحان انگریزوں کی چاکری سے تبدیل کرنے کا سہرا مولانا عبدالستار نیازی کو جاتا ہے، لیکن یہ بھی قیام پاکستان سے چند سال پہلے کی بات ہے۔ 1946 کے انتخابات میں غلام قادر خان نیازی آف عیسیٰ خیل کو مولانا عبدالستار نیازی نے پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں شکست دی۔ مولانا عبدالستار نیازی قیام پاکستان سے چند سال قبل ضلع میاں والی سے پہلی بار انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور پھر میاں والی میں نیازیوں کے دو دھڑے بن گئے۔ قیام پاکستان کے بعد ضلع میاں والی کے نیازی ایک پرچم تلے اکٹھے ہو گئے اور رئیس اعظم عیسیٰ خیل، غلام رسول خان نیازی، ڈاکٹر عظیم خان نیازی اور دیگر رہنما ہزاروں کا لشکر لے کر 1948 میں کشمیر پہنچے اور اس جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ عمران خان کے دادا ڈاکٹر عظیم خان نیازی شرمن خیل کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں بھی پھیلائی جاتی رہیں کہ وہ ایک بہت بڑے اور امیر زمیندار تھے۔ عمران خان خاندانی طور پر بہت امیر انسان ہے اور منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ عمران خان اپنے نیازی خاندان کی طرف سے، اپنے ددیال کی طرف سے کوئی امیر انسان نہیں ہیں، بلکہ ان کے دادا ایک درمیانے درجے کے زمیندار تھے جن کی کل جائیداد میاں والی میں ایک گھر، بھکر، دریا خان اور کلور میں زرعی زمینیں تھیں۔ ہم نیازی خاندان اور عمران خان کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ آپ تک جب یہ تفصیل پہنچ رہی ہوگی، آپ ان کا تفصیلی خاندانی تعارف سن رہے ہوں گے، ان کے خالہ زاد بھائیوں، ان کے چچا زاد بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے بارے میں تفصیلات جان رہے ہوں گے، تو شاید آپ تھوڑے سے حیران ہوں کہ آخر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم عمران خان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سارے کریکٹرز کو بھی سمجھنا پڑے گا جن کے درمیان عمران خان کا بچپن، جوانی گزری، تو پھر ہم ایک پختہ رائے قائم کر سکیں گے نیازیوں کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں اور ان کے سیاسی اور کرکٹ کے فیصلوں کے بارے میں۔ عمران خان کے دادا ڈاکٹر عظیم خان نیازی کے 4 بیٹے اور ایک صاحبزادی تھی۔ ان کی صاحبزادی کی شادی ایک پولیس انسپیکٹر سے ہوئی۔ ان کے بیٹے کا نام طارق خان نیازی تھا جو وفات پا چکے ہیں۔ نرینہ اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کا نام فیض اللہ خان نیازی تھا
जो फ़ौज में कर्नल के ओहदे से रिटायर्ड हुए। उनके घर 2 बेटे पैदा हुए। रफ़ीक अहमद ख़ान नियाज़ी एडवोकेट, उन्होंने अभी हाल ही में इमरान ख़ान और उनके चचाज़ाद भाई इमरान उल्लाह नियाज़ी में सुलह भी करवाई है। ये इमरान ख़ान की ज़मीन के केयर टेकर भी हैं और भक्कर गडोला में ब्रिगेडियर शफीक नियाज़ी ट्रस्ट हॉस्पिटल के सरपरस्ते आला भी हैं। दूसरे बेटे ब्रिगेडियर रिटायर्ड शफीक अहमद ख़ान नियाज़ी को अगर इमरान ख़ान के बाद नियाज़ी ख़ानदान के सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले शख्स कहा जाए तो ये गलत ना होगा। वो 2003 में वफ़ात पा चुके हैं। दूसरे बेटे इकराम उल्लाह नियाज़ी सिविल इंजीनियर थे। लाहौर से तालीम हासिल की, सरकारी मुलाजिम रहे और फिर अपनी कंसल्टिंग कंपनी बनाई। उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। इकराम उल्लाह नियाज़ी उस वक्त ज़मान पार्क लाहौर में सकूनत इख्तियार किए हुए थे। शादी को 1 साल हुआ था जब उनकी सबसे बड़ी साहबजादी मोहतरमा रुबीना खानम 5 सितंबर 1950 को पैदा हुई। रुबीना खानम ने शादी नहीं की, आला तालीम याफ्ता हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अक़वाम मुत्तहिदा में नौकरी करते हुए बैरून मुल्क और ख़ास तौर पर अमेरिका में गुजारा। संजीदा और मतानत भरी शख्सियत हैं, सोच समझ कर बात करती हैं और इसीलिए उन्हें पूरे ख़ानदान में बहुत इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है। इन दिनों लाहौर में मुकीम हैं। दूसरे नंबर पर 25 अक्टूबर 1952 को इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी शर्मंद खेल लाहौर के एक सरकारी हस्पताल लेडी वेलिंगटन में पैदा हुए। तीसरे नंबर पर नौरीन रानी खानम हैं। उनकी शादी चचाज़ादी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी से हुई, जिनके साहबजादे हसान ख़ान नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन बराए कानूनी मामलात के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ज़मान पार्क के घर का इंतज़ाम नौरीन रानी खानम ने संभाले रखा और वहाँ पर अपने ख़ानदान के साथ रिहाइश पजीर थी। जब 2013 में इमरान ख़ान ने इनाम उल्लाह नियाज़ी को मियाँ वाली से PTI का टिकट ना दिया और इसी मामले पर इख्तलाफ हुआ तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी वहाँ से शिफ्ट हो गए, मगर उनकी फैमिली ज़मान पार्क वाले घर में ही रहती रही। फिर इमरान ख़ान की तीसरी शादी जब बुशरा भट्टू से हुई तो इसके बाद इमरान ख़ान की बहन ने भी वो घर छोड़ दिया। इमरान ख़ान ने ज़मान पार्क वाले घर को गिराकर वहाँ पर दोबारा नया घर तामीर करवाया। चौथे नंबर पर मोहतरमा उज़्मा खानम आती हैं, जिनकी शादी आहद मजीद बरकी से हुई। उज़्मा खानम पेशे के लिहाज से सर्जन डॉक्टर हैं। इकराम उल्लाह नियाज़ी की सबसे छोटी साहबजादी मोहतरमा अलीमा खानम हैं, जिनकी शादी सुहेल अमीर ख़ान से हुई, जो इंजीनियर हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स से वाबस्ता रहे। अलीमा ख़ान शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी मियाँ वाली के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल रही हैं। वो अपना ज़ाती कारोबार करती हैं। उनके शोहर सुहेल अमीर ख़ान और दोनों बेटे शारेज़ और शेर शाह भी उनके साथ कारोबार में हाथ बटाते हैं। डॉक्टर अजीम ख़ान नियाज़ी के तीसरे बेटे अमानुल्लाह नियाज़ी वकालत के पेशे से वाबस्ता थे। उम्र का ज़्यादा हिस्सा लाहौर में गुजरा और बहुत अवामी ज़िंदगी गुजारी। उनकी कोई नरीना औलाद नहीं थी। अमानुल्लाह नियाज़ी मुस्लिम लीगी थे, सियासत में भी हिस्सा लेते रहे और उन्होंने जनरल अयूब ख़ान के मार्शल लॉ की डट कर मुखालफत की। वो दौर जब इमरान ख़ान के वालिद इकराम उल्लाह नियाज़ी जनरल अयूब ख़ान के दौर के सम्राट समेट रहे थे और अपने हमजुल्फ लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी के करीब समझे जाते थे। उस दौर में मियाँ वाली में नियाज़ियों ने अयूब ख़ान के मार्शल लॉ की डट कर मुखालफत की। डॉक्टर अजीम ख़ान नियाज़ी के सबसे छोटे साहबजादे ज़फ़रुल्लाह ख़ान नियाज़ी भी पाक फ़ौज में थे। मेजर के ओहदा तक पहुँचे। उनके 5 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 1 वफ़ात पा चुके हैं। सबसे बड़े बेटे सईदुल्लाह ख़ान नियाज़ी एक कारोबारी शख्सियत हैं, अपनी बज़ला संजी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरे बेटे इनामुल्लाह ख़ान नियाज़ी 1993 से 1996 तक मुस्लिम लीग नून के टिकट पर PP 38 से रुकने पंजाब असम्बली रहे। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही 1997 से 99 तक NA 54 से कौमी असम्बली के रुकन रहे। 2012 में जब PTI की हवा चली तो इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, क्योंकि इमरान ख़ान को इलेक्टेबल्स चाहिए थे। लेकिन फिर इमरान ख़ान ने उन्हें 2013 के आम इंतखाबात में पार्टी टिकट ना दिया। ये वादा खिलाफ़ी थी जिस पर इनामुल्लाह नियाज़ी, नजीबुल्लाह नियाज़ी और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी तीनों भाइयों की इमरान ख़ान से ठन गई।
تیسرے بھائی انجینئر حفیظ اللہ نیازی صحافی ہیں، جنگ جیو سے وابستہ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی سفر ان کا رہا ہے۔ وہ عمران خان کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں، لیکن اب اسی شدت سے وہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی سیاست میں سے غلطیاں نکالتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر نجیب اللہ نیازی آتے تھے، جو مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے، نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی میاں والی سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان کا انتقال 2014 میں ہوا تھا۔ پانچویں بیٹے عرفان اللہ نیازی بھی مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان ہیں، میاں والی سے رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں۔ جب ہم نیازی خاندان کی بات کرتے ہیں تو یہ اہم نقطہ بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ نیازی خاندان ہی وہ خاندان تھا جنہوں نے جنرل ایوب خان کی ڈٹ کر مخالفت کی تھی۔ یہ اکرام اللہ نیازی ہی تھے جو اپنے خاندان کے ساتھ نہیں تھے اور وہ جنرل ایوب خان کی حمایت کیا کرتے تھے۔ عمران خان اکثر نیپوٹزم، موروثیت، پرچی اور سفارش کے خلاف بیانات دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان جب پارٹی میں تھوڑی سی زیادہ ایکٹیو ہوئیں تو عمران خان نے ایک ٹویٹ میں لکھا، پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کی اقربا پروری کی مخالفت کرتی ہے۔ ریحام خان کو پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ملے گا، خیبر پختونخوا میں کوئی پوزیشن نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی سرکاری پروٹوکول ملے گا۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے اپنی اہلیہ سے اختلافات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اب ان کا ساتھ رہنا بھی مشکل تھا، اور عمران خان نے اپنی بیوی کے خلاف ٹویٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ پرچی سسٹم کے خلاف ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ یوں ہے کہ عمران خان نہ صرف خود پرچی سسٹم کی پیداوار ہیں اور ان کی کرکٹ میں انٹری ایک نہیں کئی سفارشوں کی وجہ سے ہوئی۔ اس کا تفصیلی احوال ہم آنے والی اقساط میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتائیں گے جب ہماری اس سیریز میں عمران خان پیدا ہوں گے۔ ابھی تو ان کے ننیال اور ددیال کی تفصیلات جاننے اور ان کے خاندان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عمران خان در حقیقت صرف اپنی والدہ کی طرف سے یعنی برقی خاندان سے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کو ہی اپنا رشتہ دار سمجھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ان کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ عمران خان کا ابتدا سے بہت پیار رہا، تو کپتان نے حقیقتاً اپنے رشتہ داروں میں پکار کر اور بار بار آوازیں دے کر کہا، کوئی میرا رشتہ دار نوازے بغیر تو نہیں رہ گیا۔ مثال کے طور پر عمران خان نے قریبی رشتہ دار زبیر نیازی کو ابتدا سے ہی تحریک انصاف میں عہدہ دے رکھا ہے۔ وہ پہلے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن لاہور کے صدر رہے اور پھر جب تبدیلی کی ہوا چلی تو عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے انہیں پنجاب اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا۔ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے محترمہ یاسمین راشد کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا اور وہ اس پر کامیاب بھی ہوئیں۔ زبیر نیازی الیکشن جیتنے میں ناکام رہے لیکن بطور جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہ ایک حکمت عملی کے تحت لو پروفائل رہتے ہیں تاکہ میڈیا کو زیادہ نظر نہ آئیں اور کوئی ایشو نہ بنے۔ اسی طرح عمران خان نے جب شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی میاں والی بنائی تو اس میں اپنی بہن علیمہ خان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ بنایا۔ ان کو شوکت خانم میں مارکیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا گیا۔ عمران خان کے ایک اور بھانجے حسان خان نیازی بھی پی ٹی آئی میں اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے کزن ڈاکٹر نوشیروان برقی کو قومی صحت ٹاسک فورس کا سربراہ بنایا، انہیں فری ہینڈ دیا اور انہوں نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو تحلیل کر کے پاکستان میڈیکل کونسل بنا دی، جس کے نتیجے میں یہ قوی امید ہے کہ 2024 میں بننے والے پاکستانی ڈاکٹرز کو امریکہ میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان اکثر اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں اور ان سے حساب مانگتے ہیں کہ انہوں نے لنڈن کے فلیٹ کیسے بنائے، لیکن عمران خان کا اپنا خاندان اس وقت ارب پتی بن چکا ہے اور کوئی ان سے یہ پوچھنے پر تیار نہیں کہ آخر انہوں نے یہ ساری دولت کیسے کمائی۔ عمران خان کے دادا کی حالت تو ہم نے آپ کو بتائی ہے، اب عمران خان کے والد کی مالی حالت خود انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قومی ڈائجسٹ کے مئی 1980 کے شمارے میں اکرام اللہ نیازی سے ایک انٹرویو کا احوال کچھ یوں شائع ہوا تھا، ملازمت سے علیحدگی کے بعد ایک روز لاہور کی شاہراہ قائد اعظم پر گھوم رہے تھے کہ ایک ڈرافٹ مین سے ملاقات ہو گئی جو کسی زمانے میں ان کے ماتحت کام کر چکا تھا اور آج کل موٹر گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ باتوں میں جب انہوں نے بتایا کہ میں بھی ایک کنسلٹنگ فرم کھولنا چاہتا ہوں اور دفتر کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں ہوں،
तो ड्राफ्ट मैन ने पेशकश की कि आर्जी तौर पर मेरे शोरूम में अपना दफ्तर खोल लें। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। आदमी मेहनती और ज़हीन थे, जल्द ही काम चल निकला और आज लाहौर में इस फर्म की 2 शाखें काम कर रही हैं और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में इसके नुमाइंदे और दफ्तर मौजूद हैं। इकराम उल्लाह नियाज़ी ने 1963 में PWD से मुलाजमत ख़त्म होने या करने के बाद अपनी फ़र्म बनाई, यानी 1963 तक इकराम उल्लाह नियाज़ी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किराए पर कोई दफ्तर अफोर्ड कर सकते। मगर आज इमरान खान करोड़पति हैं। उनकी सबसे छोटी बहन मोहतरमा अलीमा खानम की इस वक्त अमेरिका में 450 मिलियन रुपए की जायदाद है। उनकी बहन मोहतरमा डॉक्टर उज़्मा खानम ने उनके वज़ारत उज़्मा के दौर में लिया में 5281 कनाल अराज़ी महज 13 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदी। इस बात से कतई नज़र कि उन्होंने ये ज़मीन क़वाइद व ज़वाबित से हटकर ख़रीदी या नहीं, लेकिन उनके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आए। ऐसी ही अनगिनत मिसालें हैं जो इमरान खान के ख़ानदान के नवाजे जाने, उनके पर्ची सिस्टम में मुलविस होने, मौरूसियत को सपोर्ट करने के सबूत हैं। वजह इसकी यूँ है कि इकराम उल्लाह नियाज़ी शादी के बाद अपने ससुराल को प्यारे हो गए थे। उनकी ख़ानदानी हैसियत कमज़ोर थी, जबकि बरकीज़ बस सोने की कान थे जो उनकी किस्मत बदल सकते थे। और इसी बात को इकराम उल्लाह नियाज़ी समझ सकते थे कि वो मियाँ वाली में अपने नियाज़ी ख़ानदान में उतनी तरक्की नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया और मुस्तकिल तौर पर ज़मान पार्क लाहौर में सकूनत पजीर हो गए। इमरान खान पैदा भी अपने ननियाल में हुए और उनका क्रिकेट कैरियर उनके ननियाल ने ही शुरू करवाया। नियाज़ी ख़ानदान से उनका जितना भी ताल्लुक़ रहा वो सिर्फ़ ज़रूरत का था। उनके वालिद इकराम उल्लाह नियाज़ी ने अपनी साहबजादी मोहतरमा नौरीन ख़ान की शादी अपने भाई के बेटे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी से की और फिर इमरान खान की ये मजबूरी रही कि उनके वालिद उनकी बहनोई के जो रिश्ते करके गए हैं वो उनके साथ ही निभाएं। तो उन्होंने अपनी बहनों और उनकी औलाद को आखिरी हद तक नवाजा, लेकिन इसके अलावा अपने नियाज़ी ख़ानदान से बहुत कम ताल्लुक़ रखा। इमरान खान ने अपनी एक बहन मोहतरमा डॉक्टर उज़्मा की शादी अपने ननियाल में यानी बरकी ख़ानदान में करवाई। उन्होंने अपने नियाज़ी ख़ानदान से इतना कम ताल्लुक़ रखा कि वो उनकी खुशी और गमी में भी शिरकत नहीं किया करते थे। उनकी इकलौती फुप्पो के साहबजादे तारिक खान नियाज़ी की वफ़ात पर इमरान खान ने ना शिरकत की और ना ही अफसोस करने की ज़हमत। उनके तायाजाद भाई ब्रिगेडियर रिटायर्ड शफीक अहमद ख़ान इमरान खान के बाद ख़ानदान में सबसे कामयाब और इमरान खान से भी बढ़कर काबिल इज़्ज़त और हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। उनकी पूरी बरादरी में बहुत इज़्ज़त और एहतराम था, मगर इमरान खान उनकी वफ़ात पर भी शरीक ना हुए और ना ही उनके वरसा से अफसोस का इजहार किया। इसी तरह इमरान खान ने अपने चचाजाद भाई नजीबुल्लाह नियाज़ी की वफ़ात पर भी शिरकत नहीं की। उनके चचाजाद भाई और बहनोई हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने इमरान खान के अपने नियाज़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ के बारे में रोज़नामा जंग के कॉलम में कुछ इस तरह अहवाल बयान किया। बड़ा वाक़या, हमारे तायाजाद भाई ब्रिगेडियर शफीक अहमद ख़ान की 2013 में नागहानी मौत का। जनाब मियाँ वाली से मेंबर कौमी असम्बली मैं बिलकता रहा, तरले लिए कि बड़ी मौत है, जनाब की शिरकत ज़रूरी है, मगर कानों पर जूं तक न रेंगी। पिछले चंद सालों में मेरी तरफ के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 10 कज़न अल्लाह को प्यारे हुए। जनाब को जनाजा कुल एक तरफ फ़ाते खानी की तौफीक तक नसीब ना हुई। शायद सब कज़न्स के नाम भी मालूम ना हो। इमरान खान 2011 में शाया होने वाली अपनी सवाने हयात मैं और मेरा पाकिस्तान में लिखते हैं, 1948 में मेरे वालिद इंपीरियल कॉलेज लंदन से आला तालीम के बाद वापस आए। अपने इलाके में जो दूसरे शख्स थे जिन्होंने लंदन रिटर्न का मकाम हासिल किया। रेलवे स्टेशन पर पूरे का पूरा कस्बा उनका इस्तकबाल करने उमड़ आया।
यहाँ पर भी इमरान खान ने मालूम नहीं क्यों अपने वालिद को लेकर दरोग गोई से काम लिया, या हम ये भी कयास कर सकते हैं कि इन्हें मालूम नहीं होगा या उनकी मालूमात में कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि ज़िला मियांवाली में कई न्याजी इससे कबल बैरून मुल्क और लंदन भी तालीम हासिल करने जा चुके थे। मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग इससे कबल ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल कर चुके थे। ईसा खेल से ताल्लुक़ रखने वाले ऑनररी लेफ्टिनेंट बहादुर खान मोहम्मद सैफुल्ला खान और खान बहादुर गुलाम कादिर खान न्याजी ऑफ ईसा खेल और कई दीगर लोग बैरून मुल्क से तालीम हासिल कर चुके थे। न्याजियों में आखिर बैरून मुल्क से तालीम हासिल करना क्यों इतनी मामूली बात थी? तो इसका जवाब ये है कि न्याजियों की मौजूदा तारीख शेरशाह सूरी के जर्नलों ईसा खान न्याजी और हैबत खान न्याजी से शुरू होती है। फिर सिखों के साथ उनकी जंगें, अंग्रेज़ों के आने के बाद अपनी तलवारें उनको सौंप देने और उनसे मरात हासिल करने के बाद न्याजी इस इलाके के उमरा में शामिल हो गए और फिर उनके घराने के लोग बैरून मुल्क ख़ास तौर पर लंदन तालीम हासिल करने अक्सर जाया करते थे, क्योंकि हुकूमत भी गोरों की थी और न्याजी उनके वफ़ादार भी थे, अमीर भी थे, पैसे भी थे, इसलिए लंदन उनके लिए एक दूसरा घर हुआ करता था। इमरान खान शायद ये लिखना चाहते थे कि उनके ख़ानदान में लंदन से तालीम हासिल करने वाले इकरामुल्ला न्याजी दूसरे शख्स थे, मगर वो इलाका लिख गए। ज़िला मियांवाली के अमीर ख़ानदानों का दहाइयों से ये तरीक़ रहा है कि उनके बच्चे बाहर से पढ़ें, यानी वहाँ पर एक स्टेटस सिंबल होता था कि बच्चा लंदन से पढ़ कर आया है। एक बच्चा ये फ़ौज में भेजा करते थे और एक बच्चा ज़मींदारा देखने के लिए रिज़र्व रखा करते थे। इसी तरीके पर इकरामुल्ला न्याजी अपने ख़ानदान बल्कि शर्मन खेल कबीला के पहले शख्स थे जो स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने गए। उनके बारे में ये तासुर भी गलत है कि उनके वालिद डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान न्याजी शर्मन खेल ने उन्हें मुआशी तौर पर सपोर्ट किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही उनके वालिद मुआशी तौर पर ज़मीनें बेचे बगैर उन्हें तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेजने के काबिल थे। इकरामुल्ला न्याजी स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन गए। वो 1948 में पाकिस्तान पहुंचे और 1949 में उनकी शादी हो गई। इकरामुल्ला न्याजी की इकलौती बहन की शादी पुलिस इंस्पेक्टर से हुई। उनकी तैनाती साहिवाल में थी। वहीं पर उनकी मुलाकात मोहतरमा शौकत खानम की बड़ी बहन मोहतरमा नईमा खानम से हुई। इन्हीं दो ख़वातीन के माबैन बात चली, जिस पर बादशाह ख़ानदान के बड़ों ने मोहरे तस्दीक सब्त कर दी और इस तरह नवंबर 1949 को ये शादी सरअंजाम पाई। मियांवाली के मोतबर ज़राए पसंद की शादी और फिर इकरामुल्ला न्याजी और उनके वालिद में नाराज़ी की बात भी बताते हैं, मगर ना ये हमारा टॉपिक है और ना ही इस तरह की तफसीलात में जाना मुनासिब मालूम होता है। इमरान खान अपनी किताब ऑल राउंड व्यू में अपने वालिद इकरामुल्ला न्याजी के हवाले से लिखते हैं कि बतौर तालिब इल्म मेरे वालिद ने आज़ादी की जंग में फ़ाल किरदार अदा किया। उन्होंने 1947 की जंग आज़ादी को देखा। इमरान खान एक बार फिर अपने ख़ानदान की बड़ाई बयान करने की कोशिश में डंडी मार गए। उनके वालिद 1946 में लंदन स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए थे और उनकी वापसी 1948 में हुई। जब वो बरतानिया गए तो वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के रिहायशी थे। उनकी वतन से गैर हाज़िरी के दौरान ही मुल्क के दो टुकड़े हो चुके थे और उनका रिहायशी आबाई इलाका यानी मियांवाली पाकिस्तान में शामिल हो चुका था। अब ये मालूम नहीं कि जब वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे तो उन्होंने 1947 की जंग आज़ादी को अपनी आँखों से कैसे देख लिया। इसी तरह इमरान खान अपनी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान में बताते हैं कि उनके वालिद ने 1938 में अल्लामा इकबाल के जनाजे में शिरकत की। यहाँ हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम ये यकीन कर लें कि 16 साल की उम्र में इकरामुल्ला न्याजी ने शायर मशरिक की आखिरी रसूमात में शिरकत की होगी। इकरामुल्ला न्याजी पाकिस्तान वापस आए तो पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD में बतौर सिविल इंजीनियर उनकी नौकरी हो गई।
ان پر اکثر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے مخالفین یہ الزام لگاتے آئے ہیں کہ وہ کرپشن کے الزامات پر نوکری سے نکالے گئے یا پھر وہ ایک کرپٹ سرکاری افسر تھے۔ ان سوالات کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں PWD محکمہ کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ محکمہ پنجاب میں تعمیرات کا ذمہ دار تھا، یعنی بڑی بڑی سرکاری عمارتیں، گیسٹ ہاؤسز وغیرہ بنانا اس کی ڈومین میں آتا تھا۔ اکرام اللہ نیازی نے 1949 سے لے کر 1963 تک اس ادارے میں تقریباً 14 سال تک نوکری کی۔ یہ تمام وقت انہوں نے اسی کرپشن میں لتھڑے ادارے میں گزارے، لیکن ہمارے پاس اس دور کے حوالے سے کوئی مستند حوالہ ایسا نہیں کہ ہم اکرام اللہ نیازی کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ وہ کرپشن میں ملوث تھے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ جب اکرام اللہ نیازی نے اپنی کمپنی شروع کی تو ان کے پاس دفتر کا کرایہ دینے کے لیے اضافی رقم تک نہ تھی، اور انہوں نے ایک PWD میں اپنے سابقہ ماتحت کے گاڑیوں کے شو روم میں دفتر بنایا تھا۔ ہم حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اکرام اللہ نیازی کی بات کو بھی سچ مان لیں تو اگر انہوں نے کرپشن سے پیسے اکٹھے کیے ہوتے تو انہیں نیا کاروبار کرنے کے لیے دفتر بنانے میں کوئی دشواری نہ ہوتی۔ دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کی وجہ سے نوکری سے نکالا گیا، تو یہ الزام بھی عمران خان کے مخالفین کی طرف سے گھڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جنرل ایوب خان نے بڑے پیمانے پر جنرل یحییٰ خان کی طرح سینکڑوں ملازمین کو نوکری سے نہیں نکالا تھا۔ یہ کارنامہ جنرل یحییٰ خان نے غالباً 1970 اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں سر انجام دیا تھا، جب اپنے مخالفین کو کرپشن کے الزامات پر نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہاں، اس میں کچھ کرپٹ سرکاری افسران بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ اس انتقام کی آگ میں جل گئے اور ان کی فیملیز تباہ ہو گئیں۔ جبکہ اکرام اللہ نیازی نے 1963 میں PWD کو چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ اکرام اللہ نیازی کا PWD میں ساری ملازمت کا دور تبادلوں میں ہی گزرا۔ یہ بھی ایک ثبوت ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کرپشن میں ملوث نہ ہوتے ہوں، تو اسی وجہ سے انہیں بار بار تبادلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ لیکن جس طرح ان کے کرپٹ نہ ہونے کی تصدیق نہیں ہوتی، اسی طرح ہم ان کے کرپٹ ہونے پر بھی کوئی قیاس نہیں کر سکتے۔ 1954 میں انہیں بطور سپرنٹینڈنٹ انجینئر ملتان ڈویژن تعینات کیا گیا، پھر ان کا تبادلہ لاڑکانہ ہو گیا اور وہ پرموٹ ہو کر چیف انجینئر بن گئے۔ جس طرح عمران خان کے مخالفین اکرام اللہ نیازی پر بہت سے غلط الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان سے محبت کرنے والے بھی داستان کچھ اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ بھی اکثر سننے میں آتا ہے کہ مغربی پاکستان کے گورنر امیر محمد کالا باغ کا اکرام اللہ نیازی کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اکرام اللہ نیازی فاطمہ جناح اور مسلم لیگ کے حامی تھے، اس لیے ان کو دور ابتلا کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ جنرل ایوب خان کے دور میں پاکستان میں دو طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک امیر محمد کالا باغ جبکہ دوسری لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی تھے۔ یہ واجد علی برکی اکرام اللہ نیازی کے ہم زلف تھے۔ یہ وہی واجد علی برکی تھے جن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے سندرداس پارک، جو آج زمان پارک کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر مہاجر نہ ہونے کے باوجود اکرام اللہ نیازی کو 7 کنال کا بنگلہ الاٹ کیا تھا۔ کیونکہ وہ مہاجر نہیں تھے، اس لیے یہ ان کا استحقاق بھی نہیں تھا۔ عمران خان اور اکرام اللہ نیازی پر لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی کے کتنے احسانات ہیں، اس کا ذکر آنے والی اقساط میں تفصیل سے ہوگا۔ لیکن جنرل ایوب خان کے دستے راست ہم زلف کیسے امیر محمد کالا باغ کے مخالف ہو سکتے تھے، جبکہ وہ جنرل ایوب خان کی حکومت سے مراد لے رہے تھے، اپنی کمپنی کے لیے ٹھیکے لے رہے تھے، گھر الاٹ کروا رہے تھے، اپنے اور اپنے کرکٹر بیٹے کے لیے زندگی آسان کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ مغربی پاکستان کے گورنر کا مطلب یعنی آج کا سارا پاکستان، اور یہ بغیر کسی اختلاف کے تسلیم کیا جاتا ہے کہ امیر محمد کالا باغ پاکستان کی تاریخ کے سب سے جابر حکمران تھے اور دوسری طرف PWD کا ایک چیف انجینئر۔
یہ مقابلہ ایسا ہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ وابڈا کے کسی ایکشن کے ساتھ کیا جائے تو اکرام اللہ نیازی کی محبت میں یہ حکایات کچھ سچ معلوم نہیں ہوتی کہ جنرل ایوب خان نے اکرام اللہ نیازی کو نوکری سے نکالا یا پھر امیر محمد کالا باغ ان پر قاتلانہ حملے کروایا کرتا تھا۔ اگر جنرل ایوب خان اور گورنر مغربی پاکستان امیر محمد کالا باغ کی مخالفت کرتے تھے تو وہ میاں والی میں اکرام اللہ نیازی کے بھائی کرتے تھے، جبکہ اکرام اللہ نیازی تو آمریت کے سائے تلے اس کے سمراٹ سمیٹ رہے تھے۔ خیر، اکرام اللہ نیازی نے 1963 میں ریپبلک انجینئرنگ ورکس پرائیویٹ لمیٹڈ کی بنیاد رکھی۔ پھر جنرل ایوب خان کے دور میں یہ ادارہ اتنا پھلا پھولا کہ اسے بے انتہا سرکاری ٹینڈر ملے۔ اس کا دائرہ کار پاکستان سے بڑھ کر مشرق وسطیٰ کے ممالک تک پھیلا اور پھر اکرام اللہ نیازی نے اسی آمریت کے دور کا پھل کھایا جس کی مخالفت پر ان کا الزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ اکرام اللہ نیازی پاکستان کے کوئی بہت امیر ترین شخص نہیں بن گئے تھے، وہ ایک نارمل درجے کے کاروباری شخصیت تھے۔ عمران خان 1988 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح حیات عمران خان آل راؤنڈ ویو میں لکھتے ہیں، پاکستان کے ایک آزاد مسلم ریاست کے طور پر ابھرنے کے بعد میرے والد جیسے محب وطن پاکستانی بیوروکریٹس کے اس نئے طبقے سے کافی پریشان ہوا کرتے تھے جو نو آبادیاتی نظام کی تقلید کرتے تھے، جنہیں کالا صاحب بھی کہا جاتا تھا۔ کالا صاحب انگریزوں کے طریقوں پر عمل کرتے اور کئی بار انہیں اختیار کر لیتے۔ مجھے یاد ہے کیسے میرے والد اکثر لاہور جم خانہ میں ان ویٹرز کی نشاندہی کیا کرتے تھے جو ان سے انگریزی میں بات کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی عجیب لگتا تھا جب پاکستانی والدین اپنے بچوں سے انگلش میں بات کیا کرتے تھے، لیکن ان کے مطابق کالا صاحب کی بدترین قسم وہ ہے جو پولو کھیلتے اور دیکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لاہور پولو گراؤنڈ کی بجائے ونڈسر کاسل میں کھیل رہے ہیں، اور اگر کوئی اردو میں بولتا بھی تھا تو انگریزی لہجے میں۔ لیکن معلوم نہیں کیوں عمران خان نے جو تجربات اپنے والد کے حوالے سے شیئر کیے، ان میں بھی ڈنڈی مارتے ہوئے، ان کو چوری کرتے ہوئے 2011 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح حیات میں اور میرا پاکستان میں اپنے کھاتے میں ڈال لیے۔ وہ لکھتے ہیں، پاکستانیوں نے انگریز بننے کی روش اختیار کی، ہوٹلوں کے بیروں سمیت ہر کوئی انگریزی بولنے لگا، انگریزی سوٹ پہننے لگے، ہم بچے انگریزی فلمیں دیکھا کرتے تھے، اختتام ہفتہ پر زیادہ مہذب لوگ انگریزی دھنوں پر رقص فرماتے، ان میں سے بعض تو اردو بھی انگریزی لہجے میں بولتے۔ یہ سب خیالات جو 1988 میں ان کی سوانح عمری میں ان کے والد کے نام سے چھپے، عمران خان نے اپنی 2011 میں چھپنے والی سوانح عمری میں اسے چوری کرتے ہوئے اپنے کھاتے میں ڈال لیا اور اپنے والد کا ذکر حرف غلط کی طرف مٹا دیا۔ لیکن ان دونوں کتابوں میں عمران خان نے ان لوگوں کو برا سمجھا جو انگریزوں کی نکالی کرتے ہیں اور اپنی زبان پر فخر نہیں کرتے، اور آج وہی عمران خان لوگوں کی انگریزی کا مذاق اڑاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ بڑے انگریز ہیں، ان کی انگریزی بہت اچھی ہے۔ اکرام اللہ نیازی نے کاروبار کیا، سماجی تنظیم بنائی، وہ اپنی والدہ شاکرہ عظیم کے نام پر مستحق بچوں کو اسکالرشپ دیا کرتے تھے اور اعلیٰ تعلیم میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ عمران خان کے والد نے اپنی زندگی زمان پارک والے اسی گھر میں گزاری جو انہیں ان کے ہم زلف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ واجد علی برکی نے متروکہ وقف املاک سے الاٹ کروایا تھا، مگر وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے اور اپنے گھر آنے والے عمران خان کے فینس کو جب بھی دیکھتے یہ مشورہ ضرور دیتے کہ زندگی میں کسی اچھے انسان کو رول ماڈل بناؤ اور میرے بیٹے جیسا ہرگز نہ بننا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ اکثر میاں والی میں اپنے آبائی گھر میں جایا کرتے تھے، وہاں پر وہ عظیم منزل میں وقت گزارا کرتے تھے، وہی عظیم منزل جہاں پر آج مسلم لیگ نون میاں والی کا دفتر قائم ہے اور نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بڑے بڑے بینرز آویزاں ہیں۔
گزشتہ ایک ساتھ میں عمران خان کے والد اور نیازی خاندان کے تفصیلی تعارف سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق ایک متوسط درجے کے خاندان سے تھا، مگر عمران خان نے اپنی پیدائش سے ہی آسائشوں والی زندگی گزاری تو اس کا سارا کریڈٹ برکی خاندان کو جاتا ہے، یعنی عمران خان کے ننیال برکی خاندان کو دنیا میں ایک ایسا اعزاز حاصل ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ خان بہادر احمد حسن خان یعنی عمران خان کے نانا کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، نعیمہ خانم، شوکت خانم اور اقبال خانم، اور ان تینوں بہنوں کے بیٹے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے، یعنی ماجد خان، جاوید برکی اور عمران خان۔ عمران خان اکرام اللہ نیازی کے بیٹے تھے، انہیں اپنے والد کے آبائی گھر میں رہنا چاہیے تھا، مگر ان کا سارا بچپن اپنے ننیال میں یعنی زمان پارک لاہور میں گزرا۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں پر پاکستان کا ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والا برکی خاندان تقریباً 7 دہائیوں قبل آہستہ آہستہ آ کر آباد ہوا۔ ایک ایسا خاندان جس کی کم از کم 1 صدی قبل کی موجود تاریخ میں سب اعلیٰ تعلیم یافتہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھے لکھے انگریزوں کے چہیتے اور اعلیٰ عہدوں پر تعینات۔ اگر سچ کہا جائے تو میاں والی کے شرمند خیل قبیلہ سے تعلق رکھنے والے اکرام اللہ نیازی اور شوکت خانم کا جوڑ بالکل بھی نہیں بنتا تھا۔ نیازی اور برکی خاندان میں کتنا فرق تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں برکی خاندان کی تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ عمران خان اپنی 1988 میں شائع ہونے والی کتاب عمران خان آل راؤنڈ ویو میں لکھتے ہیں، میری والدہ کا تعلق ایک ترک افغان قبیلے برکی سے تھا۔ یہ بھی افغانستان سے برِ صغیر آئے تھے، اگرچہ وہ اپنے قبیلے سے تنازع کے بعد کچھ دیر سے برِ صغیر پہنچے تھے۔ دیگر پٹھانوں کی طرح برکی اور نیازی اپنے پس منظر پر بہت فخر کرتے ہیں، اپنی صدیوں پرانی شناخت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 2011 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح حیات میں اور میرا پاکستان میں عمران خان اپنی والدہ کے برکی خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں، میری والدہ کے برکی خاندان کا تعلق کنی گرم سے تھا، جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصبہ ہے۔ وہ افغان سرحد کے قریب ایک زرخیز وادی میں واقع ہے۔ بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتی کہ ہمارے اجداد نے، ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی، دائم ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر یہ خاندان 12 قلعوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے جس کو بستی پٹھانہ کہا جاتا ہے۔ شہر جلندر کے قریب، امرتسر کے جنوب مغرب میں، لاہور سے 40 میل کے فاصلے پر۔ پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے۔ بھارتی مصنف فرینک حضور نے 2011 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب عمران ورسز عمران میں لکھا ہے، 14ویں صدی کے اولین حصے تک جنوبی وزیرستان کا خوبصورت علاقہ کنی گرم برکیوں کا وطن تھا۔ جب یہ خوبصورت وادی بدترین قحط کا شکار ہوئی تو شوکت خانم کے اجداد وہاں سے ہجرت کر کے جلندر پناہ گزین ہو گئے۔ کچھ برکی قبائل آج بھی کنی گرم میں آباد ہیں جو خود کو عمران خان کا رشتہ دار بتاتے ہیں۔ جس طرح عمران خان کی والدہ محترمہ شوکت خانم فرماتی ہیں کہ برکی خاندان نے کبھی انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی، اس کے بالکل الٹ نیازیوں نے انگریزوں کا مکمل ساتھ دیا، سکھوں کے خلاف ان کی مدد حاصل کی اور ان کی مدد بھی کی۔ تحریک آزادی کے مجاہدین کی گرفتاریوں میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے بدلے زمینیں خطابات حاصل کیے۔ عمران خان کے خاندان کا معاملہ اگرچہ مختلف ہے، یہ نیازیوں میں شامل رہے مگر تاریخ میں کہیں بھی ان کے خاندان کا ذکر نہیں ملتا، یعنی یہ گمنام رہے۔ برکی ایک جنگجو قبیلہ مانا جاتا تھا اور اپنی اسی روش کی وجہ سے انہیں اکثر نقل مکانی کرنی پڑتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ برکی قبیلہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کرنے والی فوج میں شامل تھا، جس کے صلہ میں انہیں جنوبی وزیرستان میں کنی گرم کا علاقہ بطور تحفہ ملا۔ کنی گرم جنوبی وزیرستان میں وانا سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ محترمہ شوکت خانم کے نانا کون تھے، اس حوالے سے سب سے مستند حوالہ ان کی بڑی بہن محترمہ نعیمہ خانم کا اردو ڈائجسٹ کو 2013 کو دیے جانے والا ایک انٹرویو ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے دادا احمد شاہ خان بحیثیت سیشن جج ریٹائرڈ ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی گھر آ گئے۔ جلندر والا ہمارا گھر کئی کنال پر پھیلا ہوا تھا،
घर बड़ा करने में मेरे अब्बा के नेक मकासद भी शामिल थे। उन्होंने हवेली को लड़कियों का स्कूल बना दिया। उस इलाके में लड़कियों का कोई स्कूल ना था। आज भी स्कूल में 4000 बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं। मेरे दादा के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बच्चों पर ख़ास तवज्जो के नतीजे में तीनों लड़के तालीम से फ़रागत के बाद बहुत अच्छे सरकारी ओहदों पर फायज रहे। बड़े बेटे शाहजमान जलंधर में ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, ज़मींदारा करते और सभी की ज़मीनों के निगरान भी थे। दूसरे नंबर पर अहमद हसन खान साहब मेरे वालिद माजिद थे, जो मियाँ वाली से बहैसियत डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हुए। तीसरे नंबर पर मोहम्मद ज़मान खान थे, जो पोस्ट मास्टर जनरल डाकखाना जात लाहौर रहे। उन्होंने लाहौर के इलाके ज़मान पार्क की बुनियाद रखी। ज़मान पार्क उन्हीं के नाम से मंसूब है। मेरी वालदा का नाम अमीर बानो था। वालदैन का आपस में महर व मोहब्बत का ताल्लुक़ था। दोनों ने अपने बच्चों की तालीम व तरबियत में बढ़ चढ़ कर साथ दिया। हम सब बहन भाई अपने वालदैन के बेहतरीन किरदार की गवाही देते हैं कि हमारी परवरिश बेहतरीन माहौल में हुई। मोहतरमा शौकत खानम के वालिद अहमद हसन खान ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और 1901 में कॉलेज की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। इन्हें अंग्रेज़ों के लिए खिदमात पर खान बहादुर का टाइटल मिला। आगा अहमद हसन खान ब्रिटिश राज में ब्यूरोक्रेसी में आला ओहदों पर फायज रहे। उन्होंने 30 साल तक बतौर डिप्टी कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। अहमद हसन खान की आखिरी पोस्टिंग 1937 से 1940 तक बतौर डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली हुई। वो 1940 में रिटायर्ड हुए तो उन्होंने डलहौजी के सियाहती मकाम पर एक खूबसूरत घर खरीदा। यहाँ से हमालिया का इंतहाई दिलकश नज़ारा नज़र आता था। 5 साल तक ये इस सियाहती मकाम पर रहे, मगर फिर उन्हें दिल का आर्जा लाहक हुआ तो उन्होंने जालंधर में अपने आबाई घर जाने के बजाय अपने छोटे भाई खान बहादुर अहमद ज़मान खान के पास बीमारी का वक्त काटना मुनासिब समझा और लाहौर आ गए। उनकी तीमारदारी के लिए मोहतरमा शौकत खानम भी अपने वालिद के साथ सुंदरदास पार्क लाहौर यानी आज के ज़मान पार्क में अपने चचा के घर आकर रिहाइश पजीर हुई। यही वो अहमद ज़मान खान हैं जिन्हें इमरान खान ने द्रोह गोई करते हुए अपनी एक ट्वीट में अपने दादा के भाई करार दिया था। मगर इमरान खान 2011 में शाया होने वाली अपनी सवाने हयात मैं और मेरा पाकिस्तान में इन्हीं खान बहादुर अहमद ज़मान खान का सच भी लिखते हैं। ज़मान पार्क में सबसे पहला मकान मेरे नाना के भाई ने बनाया था, जिनका नाम अहमद ज़मान खान था। 1947 में हिजरत के बाद मेरे नाना का ख़ानदान भी यहीं आन बसा। शाम को अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलता, मैं तारीकी फैलने तक घर से बाहर घूमता रहता। ताहम मेरी वालदा को कभी परेशानी लाहक ना हुई। इन्हें मालूम था कि रिश्ते के भाई मेरे साथ हैं। दूध के लिए हर घर में भैंस या गाय पाली जाती। 1940 में मोहतरमा शौकत खानम के चचा अहमद ज़मान खान बतौर पोस्ट मास्टर जनरल लाहौर में तैनात थे। इन्हें अंग्रेज़ों ने खुश होकर खान बहादुर का टाइटल दिया। उन्होंने ज़मान पार्क में घर बनाया तो तब इसका नाम ज़मान पार्क नहीं बल्कि सुंदरदास पार्क था। यहाँ पर कुल 5 घर थे और इन तमाम घरों में हिंदू आबाद थे। अहमद ज़मान खान ने यहाँ पर छठा घर बनाया। आज हम लाहौर में ज़मान पार्क की तरफ जाएं तो हमें ये एहसास होता है कि ये कितना रूह परवर और रूह अफ़ज़ा मकाम है। एक तरफ नहर है और अब तो ये लाहौर के सेंटर में आ चुका है और पोश और महंगा एरिया जाना जाता है। लेकिन अगर हम क़याम पाकिस्तान के वक्त लाहौर का नक्शा देखें तो उस वक्त ये बिल्कुल ऐसा ही इलाका था जैसे आज लाहौर से हटकर कोई ज़रई इलाका या कोई पसमानदा इलाका होता है। अकील अब्बास जाफरी की शानदार किताब पाकिस्तान क्रॉनिकल से मदद लें तो हमें मालूम होता है कि 18 मई 1948 को जल्लो के करीब पाकिस्तान की पहली नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ। इस नहर का पूरा नाम बम्बावाला रावी बेदियाँ दिपालपुर लिंक है, ताहम ये अपने नाम के इख्तिसार BRB नहर के नाम से मारूफ है। BRB नहर की तामीर का काम 1951 में मुकम्मल हुआ, यानी इमरान खान की पैदाइश से तकरीबन 1 साल कबल इस नहर की तामीर मुकम्मल हुई। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि क़याम पाकिस्तान के करीब सुंदरदास पार्क एक ऐसा देहाती इलाका होगा जो शहर से बाहर होगा। देहाती माहौल होगा, हर घर के सहन में दूध देने वाले मवेशी उनका फुजला होगा, कच्ची गलियाँ,
इर्द गिर्द खेत और 5-6 घर। ये एक तसव्वुराती मंजर होगा सुंदरदास पार्क का। खान बहादुर अहमद ज़मान खान ने सुंदरदास पार्क यानी ज़मान पार्क को रिहाइश के लिए क्यों चुना? इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो अपने बच्चों की शानदार तालीम के लिए उन्हें चीफ्स कॉलेज यानी एचिसन कॉलेज में दाखिल करवाना चाहते थे, और इसी वजह से एचिसन कॉलेज के करीब उन्हें सुंदरदास पार्क रहने के लिए मुनासिब जगह लगी। उनके बेटे यानी जावेद ज़मान, अमजद ज़मान और हुमायूं ज़मान चीफ कॉलेज में पढ़ते थे। जावेद और अमजद के साथ इमरान खान का बचपन क्रिकेट खेलते हुए गुजरा। मोहतरमा शौकत खानम की बड़ी बहन मोहतरमा नईमा खानम की शादी जहांगीर खान से हुई। जहांगीर खान और बका जिलानी ये दो नाम हैं जिनकी वजह से बरकी ख़ानदान में क्रिकेट को फ़रोग मिला। बका जिलानी जहांगीर खान के बहनोई थे। अगर हम इमरान खान की क्रिकेट का क्रेडिट किसी को दे सकते हैं, बल्कि पूरे बरकी ख़ानदान में क्रिकेट को मुतारिफ़ करवाने का सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो वो यही जहांगीर खान और बका जिलानी ही हैं। जहांगीर खान जख्म फरवरी 1910 को जलंधर की बस्ती गज़र में पैदा हुए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड से आला तालीम हासिल की। यही वो ट्रेंड था जो बाद में बरकी ख़ानदान के नौजवानों ने बरतानिया से तालीम हासिल करने के लिए अपनाया और उनमें एक मुकाबले का रुझान पैदा हुआ। इसी ख़ानदानी पस मंज़र का फ़ायदा इमरान खान को हुआ। जहांगीर खान के साथ क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा वाक़या भी जुड़ा हुआ है जब इंग्लैंड में उनकी गेंद से एक चिड़िया की मौत हुई थी। जहांगीर खान यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में तालिब इल्म थे, उसकी क्रिकेट टीम में शामिल थे जब 3 जुलाई 1936 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और एमसीसी के दरमियान मैच जारी था। एमसीसी के टॉम पियर्स क्रीज पर खड़े थे। जब मीडियम फास्ट बाउलर जहांगीर खान ने उन्हें गेंद करवाई तो उसकी जद में आकर एक चिड़िया विकेटों के पास गिर गई। चिड़िया को उसी गेंद के साथ महफूज करके तारीखी एमसीसी म्यूज़ियम में रख दिया गया, जहां पर आज 86 साल गुजरने के बावजूद वो शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है। जहांगीर खान ने कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से 4 टेस्ट मैच खेले। 1942 में उनकी शादी इमरान खान की खाला मोहतरमा नईमा खानम से हुई। वो तदरीस के शोबा से वाबस्ता रहे, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना के प्रिंसिपल भी रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर रहे। वो एक शानदार क्रिकेटर थे और अपनी असूल पसंदी की वजह से जाने जाते थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उनके बेटे माजिद खान का कौमी क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन होने का वक्त आया तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से ही इस्तीफ़ा दे दिया। मोहतरमा नईमा खानम और जहांगीर खान के घर 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम असद जहांगीर खान था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की, ऑक्सफोर्ड ब्लूज़ का टाइटल हासिल किया, जबकि माजिद खान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बने। बरकी ख़ानदान में क्रिकेट का शौक़ और अरूज पैदा करने वाले दूसरे किरदार बका जिलानी थे। उनकी ज़िंदगी की कहानी ऐसी है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। बका जिलानी जहांगीर खान के बहनोई थे, आला तालीम याफ्ता थे और जालंधर में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थे। 20 जुलाई 1911 को जालंधर में पैदा हुए और सिर्फ 29 साल की उम्र में अपने घर के टेरेस से गिरकर जान की बाजी हार गए। कुछ लोग कहते हैं वो डिप्रेशन का शिकार थे और कुछ अफवाहें ऐसी भी रहीं कि उनका कत्ल किया गया। बरकी ख़ानदान के जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनकी ज़िंदगी की कहानी की तफसीलात में जाकर उसको आपको बताते हुए मेरा दिल करता है कि एक बंदे पर एक पूरी एपिसोड दी जाए। बका जिलानी भी ऐसा ही एक किरदार हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल रणजी ट्रॉफ़ी में पहली हैट्रिक करने वाले बका जिलानी ही थे। ये जो रणजी ट्रॉफ़ी है ये आज भी मुंबई में होती है
اور جو بھی انڈین کرکٹ ٹیم کے بڑے بڑے سٹارز ہیں وہ جب ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوتے اور ان کی کرکٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی رنجی ٹرافی میں اگر انہیں موقع ملے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈین قومی کرکٹ ٹیم میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ 1936 میں جب بر صغیر کی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان ہوا تو اس ٹیم کی سربراہی مہاراج کمار آف وزیانا گرام کے پاس تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی ریاست بنارس اور اتر پردیش کے بادشاہ کے بیٹے اور بعد میں چھوٹے بھائی، جسے کرکٹ کی دنیا وزی کے نام سے جانتی ہے، اس نے اپنے اثر و رسوخ سے انڈین کرکٹ ٹیم کی سربراہی تک حاصل کر لی تھی۔ جب ٹیم انگلینڈ پہنچی تو کرکٹ کی سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے برطانوی پریس نے وزی کو تنقید کا نشانہ بنایا، مگر اصل واقعہ اس وقت ہوا جب انڈیا کے اہم بلے باز لالا امر ناتھ کو وزی نے ٹیم سے نکال کر واپس بر صغیر بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈریسنگ روم میں ٹیم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں زیادہ لوگوں کی حمایت سی کے نائیڈو کے ساتھ تھی، جو وزی کو پرچی اور سفارشی سمجھ کر ان کے خلاف ہو گئے۔ مہیر بوس اپنی کتاب اے ہسٹری آف انڈین کرکٹ میں لکھتے ہیں، ٹیسٹ کی صبح بکا جیلانی کو نوازا گیا۔ رام چندرا کی جگہ بہت کم تر کرکٹر بکا جیلانی کو صرف اس لیے اوول ٹیسٹ 1936 میں شامل کیا گیا کیونکہ انہوں نے کپتان وزی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ناشتے کی میز پر سی کے نائیڈو کو گالی بکی تھی۔ بکا جیلانی انڈین ٹیسٹ کرکٹ ٹیم میں شامل تو ہو گئے، لیکن انہیں کسی نے اچھے کھلاڑی ہونے کے باوجود تسلیم نہیں کیا۔ وہ گروپ بندی کا شکار ہو گئے۔ 29 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر کی بالکنی سے گرے۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے اس کی خبر کچھ یوں شائع کی کہ وہ مرگی کے دورہ کی وجہ سے گرے۔ بکا جیلانی کو اگر انڈین کرکٹر کے طور پر دیکھا جائے تو شاید وہ اپنی اتنی شاندار چھاپ نہ چھوڑ کر گئے ہوں، لیکن برکی خاندان میں جہانگیر خان اور بکا جیلانی 2 ایسے لوگ تھے جنہوں نے خاندان کے نوجوانوں پر بہت شاندار اثرات ڈالے اور ان میں کرکٹ کا جنون پیدا کیا۔ احمد حسن خان کی تیسری بیٹی محترمہ اقبال خانم یا اقبال جان کی شادی 1935 میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ واجد علی برکی سے ہوئی، جو ان کے کزن بھی تھے۔ اگر جہانگیر خان اور بکا جیلانی کی وجہ سے برکی خاندان میں کرکٹ کی ترویج ہوئی تو لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی، جنہیں واجد علی کیرلی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، یہ وہ شخص تھے جن کی وجہ سے برکی خاندان کا اثر و رسوخ ملک گیر سطح پر پہنچا۔ عمران خان کے والد اور نیازی خاندان تک اس کے ثمرات پہنچے۔ ان کا تفصیلی ذکر آنے والی اقساط میں کریں گے، ابھی یہ بتاتے چلیں کہ واجد علی برکی کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، جاوید برکی، جمشید برکی اور ڈاکٹر نوشیروان برکی۔ آغا احمد رضا خان محترمہ شوکت خانم کے اکلوتے بھائی تھے۔ عمران خان کے ماموں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، کالج کی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے، سرکاری نوکری کر لی، راولپنڈی میں کمشنر کے عہدے پر براجمان رہے اور قیام پاکستان کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر بھی رہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر کئی سالوں سے یہ سیاسی ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عمران خان کا ننیال یعنی محترمہ شوکت خانم کا خاندان قادیانی ہے۔ اس حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ احمد حسن خان کے والد کا نام منشی گوہر تھا، تو ہماری تحقیق کے مطابق ایسی کسی بھی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ احمد حسن خان کے والد کا نام احمد شاہ خان تھا۔ اگر آپ قادیانیوں کی مستند ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر آپ کو منشی گوہر کی پوری تاریخ مل جاتی ہے۔ ان کا کہیں سے بھی برکی خاندان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ منشی گوہر کا خاندان ارائیں تھا اور ان کی اولاد کا پورے خاندان کا پورا تعارف دستیاب ہے۔ برکی خاندان کے کچھ افراد قادیانیوں کے لیے ضرور نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان کے کزن شاہد برکی، جو لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی کے بھتیجے ہیں اور پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان ہیں، 1996 سے 97 تک وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور حیران کن طور پر وہ اس وقت ورلڈ بینک کے نائب صدر بھی تھے۔ وہ 1994 سے 99 تک ورلڈ بینک میں رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے مرزا مظفر احمد، جو ایم احمد کے نام سے جانے جاتے تھے، جب 2002 میں ان کی وفات ہوئی تو عمران خان کے کزن شاہد جاوید برکی نے
6 اگست 2002 کو روزنامہ ڈان میں ان کی یاد میں ایک طویل مضمون باندھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ قیام پاکستان کے بعد ایم احمد نے 81 دیگر ICS افسران کے ساتھ پاکستان کو منتخب کیا۔ جنرل ایوب نے مشیر مقرر کر کے وفاقی وزیر کا درجہ دیا۔ مشرقی پاکستان الگ ہوا تو فوراً واشنگٹن جا کر ورلڈ بینک جوائن کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایم احمد کے ساتھ ان کی کتنی رفاقت اور دوستی رہی ہے۔ اپنے مضمون کا اختتام انہوں نے ان الفاظ میں کیا: میں یہ یادیں ڈان کے قارئین کو ایم احمد کی زندگی کی یاد میں پیش کرتا ہوں۔ ان کا زیادہ حصہ ملک و قوم کی خدمت میں گزرا۔ ایم احمد نے اپنا سب کچھ پاکستان کو دیا۔ ایم کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں اقتصادی منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین رہے۔ اس لیے اقتصادی طور پر مشرقی پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس میں ان کے اہم کردار کا الزام لگایا گیا، جس کے بعد انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان نے ایک بار پریس کانفرنس میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار نوکر شاہی کے ساتھ ساتھ ایم احمد کو بھی قرار دیا تھا۔ یہ اسی سال کی بات ہے جب عمران خان 20 مئی 2022 کو ملتان جلسہ کے لیے پہنچے تو انہوں نے اپنا قیام ایک قادیانی کے گھر پر کیا۔ یعنی عمران خان اور ان کے جو ننیال ہیں برقی خاندان، ان کا قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ موجود ہے، اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ برقی خاندان کا کوئی فرد قادیانی ہے یا عمران خان کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو قادیانی ہے، تو یہ سراسر لغو اور غلط بات ہے اور اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ عمران خان ایک سپر کرکٹ ہیرو کے بعد شوکت خانم جیسے عوامی سماجی کارنامے کے بعد عوام کے دلوں میں بستے تھے۔ جب انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا، ان کی سیاست دو انتہاؤں کو چھوتی ہے۔ ایک طرف انہوں نے آرمی پر تنقید کی، یہاں دراصل اپنے نیازی خاندان کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تایا اور چچاؤں کی طرح جنرل ایوب خان کے ماشاء اللہ کی بساط بھر مخالفت کی روش کو قائم رکھا۔ لیکن جس طرح ان کی زندگی پر ننیال کا رنگ غالب رہا، اسی طرح آرمی کی مخالفت کا عرصہ بھی بہت کم اور شدید رہا۔ پرویز مشرف کا مارشاء اللہ لگا تو انہوں نے اپنے نیازی خاندان کے خلاف جاتے ہوئے دونوں بازو کھول کر اس کا استقبال کیا۔ لیکن جب انہیں وزارت عظمیٰ کے در سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے خطرے ناک ہو گئے کہ کم ہی پاکستان میں کسی سیاستدان نے اتنی شدت سے آرمی کے سیاسی کردار کی مخالفت کی ہو۔ مگر پھر وہ تانگے کی پارٹی سے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بننے کے عمل میں خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا ملے۔ 2011 کے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے شروع ہونے والی ری لانچ ہونے والی پاکستان تحریک انصاف میں دراصل عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سارا ایک گٹھ جوڑ کر رہے تھے، یہ ان کے خالو لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برقی کی طرف سے ملی ہوئی وراثت تھی، جس کو عمران خان نے استعمال کیا۔ عمران خان کا بچپن آمریت کے سائے جمہوریت کے قاتل خاندان میں گزرا۔ ان کی پرورش ایسے لوگوں میں ہوئی جن کے لیے جمہوریت ایک مذاق تھی۔ ان کی زندگی پر بھی یہی رنگ غالب تھا۔ لیکن آخر یہ لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برقی تھے کون؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے پہلے مارشاء اللہ یعنی 1958 تک جانا پڑے گا۔ جمہوریت پر شب خون مارنے کی سازش سپٹمبر 1958 کے وسط تک مکمل ہو چکی تھی۔ پاکستان پر چھانے والے اس کالے سائے کا جادو کچھ ایسا تھا کہ طاقت کے تمام مراکز اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ اب پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف جنرل ایوب خان کی ذات ہے، اور وہی پاکستان کو ترقی کی معراج پر پہنچائیں گے، دنیا کی سپر پاور بنائیں گے۔
پاکستان کے پہلے صدر مملکت جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا اس انقلاب کے حامی تھے اور اسی کی آڑ میں وہ اپنے اقتدار کی طوالت کے بھی خواہاں تھے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ اگر مارشل لا لگایا جائے گا تو وہ صدر مملکت کی حیثیت سے قوم کی خدمت جاری رکھیں گے، اور جنرل ایوب خان نے انہیں اس بات کا یقین بھی دلایا تھا۔ جنرل ایوب خان کو پاک فوج کے سپریم کمانڈر ناظم اعلیٰ مارشل لا کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ بھی دے دیا گیا، لیکن انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنے ابھی صرف 20 روز ہی گزرے تھے کہ 27 اکتوبر کی شام لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی، جنرل اعظم میجر جنرل شیر بہادر اور جنرل شیخ کثر صدارت وزیر اعظم جنرل ایوب خان کا ایک پیغام لے کر پہنچے کہ ملک کے مفاد میں آپ کو استعفیٰ دے کر ملک چھوڑنا ہے۔ ہمایوں مرزا اپنی 1999 میں شائع ہونے والی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان دا فیملی ہسٹری آف سکندر مرزا دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان میں لکھتے ہیں، ٹھیک 20 دن بعد رات کے اس پہر بیرے نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گاؤن پہن کر باہر نکلے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایوان صدر کی راہداریوں اور باغ کی روشوں میں سٹین گن اور دوسرے اسلحہ سے لیس بڑی تعداد میں فوجی کھڑے ہیں۔ اسی کتاب میں وہ سکندر مرزا کے حوالے سے ایک اور جگہ لکھتے ہیں، بندوق کے زور پر میرا استعفیٰ لینے کے بعد 3 جرنیل واپس چلے گئے اور میجر جنرل شیر بہادر کو وہیں چھوڑ گئے، جس نے ان کے اور ان کی اہلیہ ناہید مرزا کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، جس پر بیگم صاحبہ نے انہیں سختی سے ڈانٹ بھی دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنرل واجد علی برکی تھے جنہوں نے پستول کی نوک پر استعفے پر دستخط کروائے اور انہیں چند منٹوں میں یہ احساس دلایا کہ اب ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اگلی صبح یعنی 28 اکتوبر کو ہی سکندر مرزا اپنی بیگم ناہید مرزا کے ساتھ بذریعہ ہوائی جہاز کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ جنرل ایوب خان نے وزیر اعظم کے عہدے کو ختم کر دیا، کابینہ سے دوبارہ حلف اٹھایا اور جنرل ایوب خان صدر مملکت بھی بن گئے۔ سکندر مرزا کا اس سلوک پر کہنا تھا، مارشل لا کے فوراً بعد ایوب خان کے انداز بدل گئے، وہ اتنے شاطر تھے کہ میکاولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا۔ صدر سکندر مرزا سے استعفیٰ لینے والے لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی دراصل عمران خان کے خالو تھے۔ یہی واجد علی برکی تھے جن کی شادی محترمہ شوکت خانم کی بہن محترمہ اقبال خانم یا اقبال جان سے ہوئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ واجد علی برکی جنرل ایوب خان کے مارشل لا میں دوسری طاقتور ترین شخصیت مانے جاتے تھے۔ وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ جب بھی جنرل ایوب خان کسی بیرونی دورے پر جاتے تو وہ ان کو اپنا قائم مقام صدر بنا کر جایا کرتے تھے۔ 2 افراد جو جنرل ایوب خان کے سب سے قریبی سمجھے جاتے تھے، ان میں ایک نواب آف کالا باغ امیر محمد خان اور دوسرے لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی تھے۔ واجد علی برکی 1900 میں بستی بابا خیل جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جہان خان برکی ایک بڑے زمیندار تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جلندھر FC کالج لاہور اور پھر گریجویشن کے لیے 1924 سے مارچ 1925 تک رائل لنڈن ہاسپٹل میں جونیئر کلینیکل اسسٹنٹ اور پھر سینئر کلینیکل اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا۔ 1926 میں MD کی ڈگری حاصل کی۔ 1927 میں انڈین میڈیکل سروس میں لیفٹیننٹ کے طور پر جلندھر، بکلاوا، کوئٹہ، کراچی کے ملٹری ہاسپٹلز میں کام کیا۔ وہ 1932 میں برطانیہ سے واپس آئے اور اسی سال اپنا DOMS حاصل کیا۔ 1933 میں ہندوستان واپس آ کر انہیں میرٹھ میں ایسٹرن کمانڈ میں آنکھوں کا ماہر مقرر کیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے موقع پر انہیں کرنل کے رینک پر ترقی دے دی گئی۔ پھر انہیں 5ویں ہندوستانی ڈویژن میں فیلڈ ایمبولنس کی کمان دی گئی اور 1940 سے 41 تک مشرقی افریقی مہم میں فعال خدمات دینے کا موقع دیا گیا۔ 1941 سے 42 تک وہ قائم مقام اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈیکل سروسز 5ویں انڈین ڈویژن تھے۔ مغربی صحرا میں کارروائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں ممتاز خدمات پر MBE سے نوازا گیا۔ 1942 میں انہیں مکمل کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور برما میں خدمات سر انجام دینے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈیکل سروسز 7ویں انڈین ڈویژن کا عہدہ انہیں دے دیا گیا۔
اس دوران وہ بنیادی طور پر ملیریا کے کنٹرول اور بہت کم واقعات کے ذمہ دار تھے اور یہ ان کا کارنامہ تھا۔ 1947 میں آزادی کے بعد انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا اور آرمی میڈیکل کور کے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر بن گئے۔ انہیں 1952 میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور میڈیکل سروسز آرمی کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ 1953 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ 1958 میں جب پاکستان کا مارشل لا لگا، یعنی پہلا مارشل لا، تو انہیں صحت، محنت اور سماجی بہبود کا وزیر بننے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے وزیر صحت کے طور پر دیہی اسکیم قائم کی، گاؤں کی ڈسپینسریاں، ملیریا اور چیچک کا خاتمہ، ٹی بی پر قابو پانا، آئی کیمپ وغیرہ لگانا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے دفاعی اعتبار سے وفاق کو کراچی سے اسلام آباد شفٹ کرنے کا مشورہ دیا اور پھر وہ اسلام آباد شہر کو بسانے اور تعمیر کروانے کے بانیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی نے اپنی وزارت اور طاقت کے دور میں اپنے خاندان کو بہت نوازا۔ سندر داس پارک، جہاں پر ان کے ہم زلف خان بہادر احمد زمان خان نے ایک گھر تعمیر کر لیا تھا، مگر ان کی سالی محترمہ شوکت خانم وہاں پر اپنے شوہر اکرام اللہ نیازی کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ جس گھر میں وہ قیام پذیر تھیں وہ گھر کرنام سنگھ کا تھا، جو قیام پاکستان کے بعد بھارت میں جا بسا تھا۔ متروکہ وقف املاک کی طرف سے 148 مرلے یعنی تقریباً 7 کنال پر مشتمل یہ گھر بلکہ بنگلہ اکرام اللہ نیازی کو الاٹ کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ متروکہ وقف املاک کی طرف سے پاکستان میں مہاجرین کی بھارت میں جائیداد اور حیثیت کو دیکھ کر انہیں پاکستان میں گھر الاٹ کیے جا رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکرام اللہ نیازی تو کوئی مہاجر نہ تھے، انہوں نے تو میاں والی سے سرکاری نوکری کے لیے لاہور میں سکونت اختیار کی تھی اور ان کا سسرال بھی سندر داس پارک میں قیام پذیر تھا، تو انہیں کس بنیاد پر یہ بنگلہ الاٹ کیا گیا؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل ایوب خان کے دور میں ہی اکرام اللہ نیازی کو پاکستان بھر میں زرعی زمینیں الاٹ کی گئی، جو بعد میں ان کی اولاد تک وراثتی جائیداد کی شکل میں پہنچی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سندر داس پارک میں محترمہ شوکت خانم کے چچا خان بہادر محمد زمان خان رہا کرتے تھے۔ اس علاقے کو انہی کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی اور جنرل ایوب خان کے دور کے سمراٹ کا شاخ سانہ ہے، جنہوں نے اس علاقے کا نام تبدیل کر کے اپنے سسرالیوں کو تحفہ دیا۔ یہاں پر ہی بس نہیں ہوئی، بلکہ لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی نے اپنے سگے بیٹے جاوید برکی کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بھی بنوا ڈالا۔ اس کے باوجود کہ وہ انتہائی جونیئر تھے، بلکہ اس کے باوجود بھی کہ وہ عمران خان کی طرح ٹیلنٹڈ بھی نہیں تھے، پاکستان کرکٹ ٹیم میں کیسے اقربا پروری اور پرچی سسٹم چلایا جاتا رہا اور کیسے قومی کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق کیا گیا، برکی خاندان نے کیسے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، یہ بھی اپنی جگہ ایک الگ کہانی ہے۔ 1961 میں جب پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم انڈیا کے دورے پر گئی تو عمران خان کے خالو جہانگیر خان قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر تھے۔ انہوں نے انڈیا میں پاکستانی ٹیم کی ناقص کارکردگی کا ذمہ دار پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان فضل محمود کو قرار دیا اور اپنی رپورٹ میں ان کی کھل کر برائیاں کی۔ اگلے سال یعنی 1962 میں قومی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کرنا تھا اور خیال تھا کہ سینئر کرکٹر حنیف محمد یا امتیاز احمد میں سے کسی کے سر کپتانی کا ہما بیٹھے گا، لیکن حیران کن طور پر قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان جاوید برکی کو بنا دیا گیا، جنہوں نے اب تک صرف 8 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے اور ٹیم میں ابھی تک بحیثیت کھلاڑی اپنی جگہ بھی نہیں بنا پائے تھے۔ جاوید برکی کو کیسے کپتان بنایا گیا اور یہ پروسیس کیسے مکمل ہوا، اس کی کہانی پاکستان کے سٹار کرکٹر فضل محمود اپنی 2003 میں شائع ہونے والی سوانح عمری فرام ڈسک ٹو ڈان میں بتاتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ایک فون کال آئی۔ آپریٹر نے کہا، فضل صاحب، میں آپ کو یہ گفتگو سنوا رہا ہوں، لیکن آپ خاموشی سے سنیے گا، کچھ نہیں بولیے گا، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے جو ٹیلی فونک گفتگو سنوائی
وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایڈ ہاک کمیٹی کے اس وقت کے سربراہ جسٹس AR کارنیلیس اور کسی اعلیٰ افسر کے درمیان تھی۔ اس میں وہ اعلیٰ افسر جسٹس کارنیلیس سے کہہ رہے تھے ہم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ اسے پاکستانی ٹیم کا کپتان بنا دیں۔ جسٹس کارنیلیس کا جواب تھا سر آپ فکر نہ کریں۔ آواز آئی فضل محمود کا کیا ہوگا؟ جواب دیا گیا اس کا ہم خیال رکھ لیں گے۔ جسٹس AR کارنیلیس کو پورا پاکستان ایک اصول پسند جج کے طور پر جانتا ہے، لیکن برکی خاندان نے ان کی شہرت پر بھی ایک بٹا لگا دیا۔ کارنیلیس اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی تھے۔ جاوید برکی کو سفارش پر قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قومی کرکٹ ٹیم انگلینڈ سے بری طرح ہاری۔ یہ کارکردگی کے لحاظ سے آج تک پاکستان کرکٹ ٹیم کی سب سے بدترین کارکردگی رہی تھی۔ 5 کی سیریز میں انگلینڈ 4-0 سے جیتی۔ جاوید برکی کو وطن واپسی پر کپتانی سے ہٹا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی کے دور میں ہی ان کے ہم زلف ڈاکٹر جہانگیر خان کو قومی کرکٹ ٹیم کا مینیجر بنایا گیا۔ جہانگیر خان کی صلاحیتوں اور ان کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سیٹ پر ہونا ڈیزرو کرتے تھے، لیکن انہوں نے جس طرح جاوید برکی کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان کے لیے ان کا میرٹ کچھ اور طرح کا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی کے دور میں ہی عمران خان کے اکلوتے ماموں آغا احمد رضا خان کو بھی قومی کرکٹ ٹیم کا سلیکٹر بنایا گیا۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر ان کے ہمزلف، قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر عمران خان کے اکلوتے ماموں آغا احمد رضا خان اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان جاوید برکی اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً برکی خاندان کے نوجوانوں کو قومی کرکٹ ٹیم کھیلنے کا موقع ملنا، بلکہ بھرپور موقع ملنا کہ اگر ان میں ذرا سا بھی ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیم میں اپنی جگہ بنا لیں، اور اگر جگہ نہ بنے تو پھر کہیں جا کر کوئی سرکاری نوکری کر لیں۔ کیا پاکستان میں کرکٹ کا سارا ٹیلنٹ صرف اس برکی خاندان میں ہی تھا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی کے اقتدار ختم ہونے کے بعد کیوں برکی خاندان کرکٹ سے آؤٹ ہو گیا؟ یہی وہ چھتری تھی جس کے نیچے عمران خان کو انڈر 19 کے ٹرائلز میں بطور بیٹسمین ناکام ہونے کے باوجود بطور بولر ٹیم میں شامل کر لیا گیا، اور پھر انہیں قومی کرکٹ ٹیم میں جانے کا موقع ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ تھے اور انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ہنر کو تراش کر جگہ بنا لی اور دوسرے برکی کزنز کی طرح ناکام نہیں ہوئے اور اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ جنرل برکی نے مری ہلز میں اپنے نام سیبوں کے باغات الاٹ کروائے۔ تقسیم ہند کے وقت جو زمینیں خالی تھیں ان پر اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کا قبضہ کروایا۔ برکی خاندان اور اکرام اللہ نیازی کی اولاد کے پاس جو زرعی زمینیں اور جائیداد ہے وہ ساری کی ساری جنرل واجد علی برکی کی مرہون منت ہیں، جس نے اربن مڈل کلاس برکی خاندان کو رورل کلاس بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل واجد علی برکی کا بڑھاپا مری میں اپنے فارم ہاؤس پہ گزرا، جہاں پر انہوں نے سیبوں کے باغات اپنے نام الاٹ کروائے تھے۔ جنوبی سندھ میں اپنی زمینوں پر شکار کھیلتے، مچھلیاں پکڑتے اور گھوڑے پالتے ہوئے ان کی زندگی کا اختتام ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی نے بطور وفاقی وزیر اور ملک کی طاقتور ترین شخصیت کے بہت سے اصلاحات کی، بہت سے ترقیاتی منصوبے بنائے۔ وہ جمہوری نہیں بلکہ فرد واحد کا دور تھا، اور اپنی اسی سوچ پر ملک کو چلانے کی روش پر واجد علی برکی سے ایک ایسا بلنڈر ہوا جس کا خمیازہ آج تک پاکستانی عوام بھگت رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان آرمی کو پراپرٹی ڈیلر اور زمینوں کے کاروبار میں لانے کی روش کا آغاز کرنا۔ یہ جنرل ایوب خان کا دور تھا جب زمینوں کی خرید و فروخت اور ان سے منافع کمانے کے کاروبار کا آغاز ہوا، مگر یہ لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی ہی تھے جن کا نک نیم ہی الاٹمنٹ رکھ دیا گیا تھا۔ عمران خان کے ننیال اور ددیال کی مختصر تاریخ اور اہم شخصیات کے تعارف کے بعد اگلی ایپیسوڈ سے عمران خان کی زندگی کی کہانی شروع کریں گے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان کا بچپن کن حالات میں گزرا، ان کی پرورش کیوں اور کیسے اپنے ننیال میں ہوئی، اور کیا انہیں اس کا احساس تھا
کہ وہ اپنے ننیال میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بچپن وہاں پر گزر رہا ہے۔ 13 سال کی عمر میں جب ان کے ماموں نے راولپنڈی اسٹیڈیم میں عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بچہ ایک دن قومی کرکٹ ٹیم میں جائے گا، تو کیوں ننھے کپتان کو یہ جملے عیسائیوں کی طرح گوسپل محسوس ہوئے۔ وہ کیا حالات تھے جب HSM کالج کے پرنسپل نے عمران خان پر ایک پابندی لگائی اور پھر اکرام اللہ نیازی سے تلخ کلامی کے بعد عمران خان کو HSM کالج چھوڑنا پڑا۔ عمران خان نے O لیول لاہور کے کس ادارے سے کیا؟ ان کا بچپن لاہور میں اپنے ننیال میں کن نفسیاتی الجھنوں میں گزرا اور یہی نفسیاتی الجھنیں ساری عمر عمران خان کے ساتھ چلتی رہیں، اور بچپن میں کس کو رشوت دینے پر ان کی والدہ محترمہ شوکت خانم ان سے ناراض ہوئیں۔